الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآخرا. درود پاک پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی کی عادت سن کر ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج 12 ربیع الاول شریف کا بابرکت مقدس روح پرور دن گزر رہا ہے. جمعۃ المبارک کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے آج یوم الجمعہ عید للمسلمین کی جمعے کا دن بھی مسلمانوں کی عید ہے اور پھر ساری عیدوں سے بڑی عید ماہ ربیع الاول شریف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بابرکت دن ہے. بانصیب حضرات اللہ تعالیٰ کے ہاں اس اظہار غلامی پر سجدہ شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی غلامی عطا فرمائی. شہر مساجد میں درود و سلام پڑھے گئے، گھروں میں پڑھے گئے. اس مسجد کا عظیم شان آفت میلاد ہوئی. عظیم شان آفت میلاد ہوئی. درود و سلام پڑھا گیا عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. خوشبخت اور بانصیب حضرات میں دسترخوان سجائے. شہر بھر میں ایک رونق ہے
رات کو چلانا تھی، لائٹیں، پورا شہر، پورا عالمستان پاکستان سجا ہوا ہے، اور ہر طرف غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، جلوس گزر رہے ہیں، اپنے اختتام تک پہنچ رہے ہیں۔ کچھ اجتماعات بصورت جلوس نماز جمعہ کے بعد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی ساری برکتیں عطا فرمائے۔ ہم نے صبح پڑھنا تھا حضور کی ولادت کے حوالے سے۔ اللہ کے محبوب تمام انبیاء و رسول کے سردار، اس کائنات کے مختار کوئی نبی دنیا میں تشریف لائے تو وہ کیسے خوبصورت، حسین اور مسرت اور کیف کا محل تھے۔ لیکن صبح ہم اس کو بیان نہ کر سکے، برکت کی لیے آپ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اقدس جب اپنے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زمین نیاز سے آپ کی والدہ حضور قبلہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی شکم عطر میں وطن اقدس میں تشریف لایا تو حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس نہ ہوا، جیسے عام عورتوں کو حمل کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، مجھے محسوس نہ ہوا۔ آپ فرماتی ہیں بس اتنا ہوا کہ جو میرے ماہواری ایام تھے وہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نیند بیداری اور نیند کی حالت میں تھی، جس کو ہم کچی نیند کہتے ہیں۔ اب فرماتی ہیں میں اس کیفیت میں تھی، تھوڑی سی جاگ رہی تھی، تھوڑی سی نیند میں تھی کہ مجھے ایک آواز آئی کہ آمنہ تم جانتی ہو کہ تم حاملہ ہو۔ میں اپنے حجرہ اقدس میں اکیلی تھی۔ اب فرماتی ہیں میں نے کہا نہیں جانتی۔ تو پھر آواز آئی کہ آمنہ تم حاملہ ہو اور تمہارے بطن میں اس امت کا سردار نبی موجود ہے۔ اب فرماتی ہیں مجھے کوئی ہوش نہیں۔ پھر کہنے والے نے مجھے چند کلمات کہلوائے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کہو کہ میں ہر حاسد کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں وقت گزرتا رہا، مجھے کوئی محسوس نہ ہوا۔ 12 ربیع الاول شریف کی جب سحری سوموار کا دن تھا، میں اپنے حجرہ اقدس میں تھی کہ حضور تشریف لائے۔ حضور کی ولادت باسعادت کا وقت ہوا، عین سحری کے آخری لمحات تھے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حضور کہ
جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے حجرہ اقدس میں ایک نور نکلا، چراغ جل رہا تھا، بجھ گیا، ایک نور نکلا۔ اب فرماتی ہیں اتنا نور نکلا کہ میں نے ملک کے شام کے بادشاہوں کے محلات کو دیکھ لیا۔ ملک شام کے محلات، یہ اس وقت مدینہ مکہ المکرمہ سے 3 مہینے کی مسافت پر تھا، بڑا دور تھا ملک شام، لمبے سفر تھے۔ اور پھر جو حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، میں خود زیارت کر کے کیا آیا ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ سیدہ آمنہ حضور کا حجرہ اقدس ہے، گھر تھا حضور کا جہاں پہ حضور کی ولادت ہوئی، اس کے ساتھ اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اب بھی ہیں، بلند و بالا پہاڑ ہے، پہاڑ میں ختم ہو گیا، پہاڑ جہاں پہ حضور کا گھر مبارک تھا، بالکل کعبۃ اللہ کی جس طرف دروازہ ہے نا باب کعبہ، اسی جانب صفا مروا کو کراس کرے تو آگے حضور کا گھر تھا۔ اچھا، حضور کی تو گھر مبارک تھا، اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے، اور پھر کہاں ملک شام، راستے کے نشیب و فراز، صحرا، پہاڑ، جنگل، سب کچھ تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ اتنا نور نکلا کہ میں نے اس نور میں ملک شام کے بادشاہوں کے محلات کو دیکھے گا، اور خود حضور کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت شفاعت و حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت حجرہ اقدس میں موجود تھی حضرت سیدہ آمنہ کے پاس، ہم دو ہی تھی۔ سیدہ شفاعت کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہیں مجھے حضور کی داعیہ بننے کی سعادت نصیب ہوئی، اور میں وہ خوش نصیب تھی کہ حضور جب اپنی ماں کی بطن سے باہر تشریف لائے تو میں نے اپنے ہاتھوں پر سہارا، میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ اب فرماتے ہیں جب میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، حضور کی آنکھیں بند تھیں، اچانک حضور میرے ہاتھوں پر ہے، ابھی ایک لمحہ گزرا ہے، حضور کی آنکھیں کھلی اور حضور نے آنکھ بھر کر میرے چہرے کی طرف دیکھا، اور میں نے دیکھا حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اور میں نے اٹھا کر کان کے قریب کیا تو حضور فرما رہے تھے رحمہ کے ربوں کے یا شفا، اے شفا تیرا رب تجھ پہ رحم فرمائے، میں دنیا میں آیا تو تم نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، تیرا رب تجھ پہ رحم فرمائے۔ سیدہ شفا کہتی ہیں کہ پھر ایسی دعا حضور کی وہ قبول ہوئی کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی یہ والدہ بنی، اور پھر صحابہ کرام میں سب سے امیر ترین جو صحابی تھے دولت مند وہ حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے رضی اللہ عنہ۔ 30,000 آپ نے غلام آزاد کیے تھے، ہم نے پہلے کئی بار پڑھا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اتنا مال و دولت آپ کو اللہ نے دیا کہ جس دن آپ دنیا سے چلے گئے تو صرف آپ کا سونا آپ کی بیویوں میں تقسیم کرنے کے لیے مزدور لائے گئے جو کئی روز تک کلہاڑوں سے اس سونے کے ٹکڑے کرتے رہے اور مزدوروں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اتنا مال و دولت تھا حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس، اور ان کو یہ سعادت نصیب تھی کہ ایک دفعہ حضور لشکر کے ساتھ کہیں تشریف لے گئے، تو جب وہاں پہ باہر اٹھے لوگ تو حضور 2 فریقین تھے جس میں تصفیہ کے حضور وہاں تشریف لے گئے، نماز مغرب کا وقت ہو گیا تو صحابہ نے کہا حضور اگر
وہاں سے دیر سے آئیں گے، مصروف ہیں تو مغرب کی نماز کا وقت گزر جائے گا، تو صحابہ نے نماز کھڑی کر دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جماعت کروا رہے تھے، حضور پیچھے سے آئے، دوسری رکعت تھی یا پہلی تھی جو بھی، حضور پچھلی صف میں آئے، حضور نے وہی نماز شروع کر دی، اور جب وہی شروع کی تو پھر صحابہ نے زور سے ہاتھ مارے عبد الرحمن بن عوف کو، کہا کیا کہ حضور تشریف لے آئے، تو صحابہ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور پھر صفیں ٹوٹتی چلی گئی، ساری صفیں ٹوٹ گئی، نماز جاری ہے، اور سارے صحابہ آگے سے ہو کر کے حضور کے پیچھے جا کر نماز پڑھی۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ وہ دعا تھی، سیدہ شفا فرماتی ہیں جب میں نے حضور کو سب سے زیادہ اپنے ہاتھوں پر سنبھالا۔ اب سیدہ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو اس وقت ہمارے حجرے میں چراغ گل تھا۔ اب فرماتی ہیں فَأَدَانِي، جب میں نے حضور کو اٹھایا نا ہاتھوں پر، توجہ فرمانا، فَأَدَانِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فرماتی ہے میں نے ہاتھوں پر اٹھایا تو اللہ نے مجھے اتنا نور عطا کر دیا کہ میں وہیں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کے مشرق و مغرب کو دیکھ رہی تھی، پوری دنیا میرے ہاتھ کے سامنے، اکیلی کی مانند آپ میرے سامنے، فَأَدَانِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، دنیا کے مشرق و مغرب میرے سامنے روشن ہو گئے، اور میں حجرہ آمنہ میں بیٹھ کر صرف میرا ہاتھ حضور کے جسم سے مس ہوا، دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ، اللہ نے اتنا نور عطا فرمایا، حضور کی نورانیت کا عالم کیا ہو، اللہ نے اتنا نور عطا۔ آپ فرماتی ہے کہ خط کا اتنا نور نکلا، خط کا نظر تو الى بعد قصور شام، کہ یہاں تک کیا فرماتی ہیں میں نے بھی ملک شام کے بادشاہوں کے محلات کو دیکھا۔ سیدہ شفا فرماتی ہیں پھر کیا ہوا، میں نے حضور کو ہاتھوں پر لیا نا، جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں جسم کے ساتھ کوئی خون ہے کوئی یہ بالکل صاف ستھرا جسم خشک تھا، اور حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور حضور جو ناف ہوتی ہے نا جس سے بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک خوراک حاصل کرتا ہے، اور ماں کی شکم میں جو گندا خون ہوتا ہے وہ اس بچے کی خوراک بنتی ہے، اگر ایک دن بھی وہ خوراک نہ ملے تو بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، بشر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے حضور جب پیدا ہوئے حضور ناف بریدہ تھے، وہ ناف تھی ہی نہیں کہ جس سے بچہ ماں کی شکل میں خوراک حاصل کرتا، اس لیے کہ حضور کو نور تھے بشر تھے ہی نہیں، اور نور جو ہے وہ بشر سے خوراک حاصل ہے نہیں کر سکتا، کہاں سے کرتے رہے گا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد دائی جو ہوتی ہے نا، دائی وہ ناف کو کاٹتی ہے جس سے وہ بچہ خوراک حاصل کرتا ہے، تو سیدہ آمنہ سیدہ شفا فرماتی ہے کہ حضور ناف بریدہ تھا، وہ ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی، اور پھر بچے کا بعد میں ختنہ کیا جاتا ہے تو حضور پہلے ہی مختوم تھے، ختنہ ہوا تھا۔ تو سیدہ شفا فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا نا، اتنا نور نکلا، دیکھتی رہی، پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے سیدہ آمنہ کے پاس حضور کو لٹایا، لٹانے کے بعد آپ فرماتی ہیں رات آخری پہر تھا، چراغ گل تھا، آپ فرماتی ہیں میں بھی لیٹ لی، جب لیٹ لی ہوں تو مجھ میں کب کبھی تاری ہو نزہ تاری ہوا، میں کانپنے لگی، اچانک آپ فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں کہ میری دائیں جانب سے روشنی نکلی، تو میں نے دیکھا کہ حضور موجود نہیں ہے، بچہ تو موجود نہیں ہے، لیکن ایک آواز آئی، کوئی کسی سے پوچھ رہا تھا این ذهبت به، کہ تم حضور کو لے کر کہاں گئے تھے، تو آگے سے آواز آئی کہ ہم حضور کو لے کر مشرق کی جانب گئے تھے، وہ دوبارہ نہیں جانے، حضور وہاں پہ موجود تھے۔ آپ فرماتی ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی میرا لرزہ جو تھا لوٹ کر آ گیا، مجھ پہ کب کبھی تعلیم ہوئی،
اچانک میں دیکھتی ہوں کہ میری بائیں جانب سے روشنی نکلتی ہے، پھر ایک آواز آتی ہے کہ آئین ضابطہ، حضور پھر وہاں پہ موجود نہیں تھے، آئین ضابطہ بھی حضور کو کہاں لے کر گئے تھے اس بچے کو؟ تو پھر کسی کہنے والے کی آواز آئی، رشتے کی آواز آئی کہ ہم حضور کو مغرب کی جانب لے کر گئے تھے، دوبارہ نہیں جائیں گے۔ تو مشرق اور مغرب کی جانب لے کر کیوں گئے تھے؟ اس لیے لے کر گئے تھے کہ مشرق بھی تمہارے ہیں، مغرب بھی تمہارے ہیں، یہ کائنات بھی تمہاری ہے، یہ بادشاہیاں بھی تمہاری ہیں، تم اس کائنات کی سلطنت اور بادشاہ ہو۔ بس وہی حضور کو ان کی سلطنت اور بادشاہ کی مشرق و مغرب دکھانے کے لیے لے کر گئے تھے، ان کو دکھانے کے لیے لے کر گئے تھے۔ اب فرماتی ہیں پھر کیا ہوا؟ حضور کو وہاں پر ہٹا دیا گیا۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر دربار رسالت تھے، آپ نے 120 سال عمر پا کی، آپ کی عمر تھی 120 سال، 60 سال آپ نے زمانہ جاہلیت میں گزارے اور 60 سال آپ نے زمانہ اسلام میں گزارے، بحثیت میں مسلمان۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ ابھی میری عمر 7 یا 8 سال تھی، مجھ میں اتنی صلاحیت تھی، میں اپنی بات دیکھتا سنتا وہ مجھے یاد رہتا۔ اب فرماتے ہیں ایک روز صبح میں یثرب میں موجود تھا، مدینہ تو حضور گئے تو پھر مدینہ بنانا، میں یثرب میں تھا یعنی مدینہ میں تھا، صبح کو سویرا طلوع ہو چکا تھا، روشنی پھیل چکی تھی۔ اب فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سامنے یثرب کے ٹیلے پر ایک یہودی آئے، زور زور سے چیختا ہے، چلاتا ہے، شور مچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا معاشر یہود فاجتمعوا الیہ، اے گروہ یہود توڑ کر میری طرف آؤ، توڑ کر آؤ۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں بھی 7-8 سال کا تھا، ہم نے بھی دوڑ لگا تھی، سب دوڑتے جا رہے ہیں گھروں سے، اتنے تو بند گھر ہوتے نہیں تھے، کھلی حویلیاں تھیں، سین نہیں تھے، اس کی آواز اتنی گونجی کہ سارے اس ٹیلے کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں۔ جب سارے وہاں پر پہنچے تو پوچھا کیا ہوا، کیوں چیختا اور چلاتا ہے، شور کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا نا، جو تورات میں پڑھا تھا نا اللہ کی کتاب میں، کہ جس رات کو فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کر جائے گا، اس رات اس کائنات کا سردار نبی، کائنات کا مختار کل نبی دنیا میں آ جائے گا۔ اللہ کی قسم آج رات کو ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات اپنے بیٹوں اور قوم کے سرداروں قوم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ یہ حتیم میں موجود تھے۔ اس رات حضور کی ولادت ہے، یہ کعبے کی تصویر ہے، اس کے ساتھ ایک گول سے دیوار بنی، اس کو حتیم بولتے ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا اس وقت کہ جتنے سرداران مکہ تھے وہ ساری رات ان کی وہاں پر محفلیں چلتی تھی، گپ شپ ہوتی تھی، اپنے قبائل کے قصیدے پڑھتے، اپنے بزرگوں کی وہ شجاعت کی کہانیاں سناتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو رات تھی نا، اس رات حضور کی ولادت ہے، اس وقت مکے میں ایک ایسا یہودی عالم تھا، یہودی ولی تھا، ایسا کہ جو ساری زندگی خلوت نشین رہا، گوشہ نشین رہا، تنہائیوں میں رہا، کبھی کسی سے اس نے بات نہیں کی تھی، ملتا نہیں تھا، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتا تھا، عبادت میں رہتا تھا، اپنی جھونپڑی میں رہتا تھا، خلوت میں رہتا تھا، کبھی کسی سے نہیں ملتا تھا۔ لیکن جس رات حضور کی ولادت ہوئی، رات کا آخری پہر تھا، اس وقت وہاں بن زمان آپ کی خوبی کہتی ہے کہ اس رات یہ ہوا۔ اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں ان لوگوں سے جو حضور کی ولادت کے وقت موجود تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت یہ ہوا
کہ جس طرح حضور کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کی سحری کے آخری لمحات میں آخری پہر گزر رہا تھا، تو وہ جو خلوت نشین تھا نا، تنہائیوں میں رہنے والا یہودی ولی عالم اچانک وہاں سے نکلتا ہے اور مکے کی گلیوں میں شور مچاتا ہے مکے کی گلیوں میں، دوڑتا پھر رہا ہے، لوگوں دیکھو آج کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، دیکھو کسی کے گھر میں جاؤ پوچھو، دیکھو کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ دوڑتا ہے مکے کی گلیوں میں، چیختا ہے، شور کرتا ہے، لوگوں جاؤ دیکھو آج کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ پھر وہ دوڑتا چیختا چلاتا سین حرم میں آیا، جہاں پہ سرداران قریش کی کفار مکہ کی وہاں پر ٹولیاں تھیں، وہاں پہ آیا۔ اس نے کہا جاؤ اٹھو، جاؤ اپنے گھروں میں جا کے محلے میں پتہ کرو کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا پہلے پتہ تو کرو کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ تو سارے جو حسین حرم میں موجود تھے وہ سارے اٹھے، اس کے پیچھے ہیں، رات کافی پہر ہے مکے میں، سنسان ہے، اندھیرا ہے، لوگ سو رہے ہیں، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب جو آپ کے دادا جان تھے وہ بھی ساتھ ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت عبدالمطلب کا پوتا حضرت عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ اب وہ یہودی جو ولی تھا، بزرگ تھا، راہب تھا، سارے سرداران مکہ مکے کے لوگ اس کے پیچھے ہیں، وہ دوڑتا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دس پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ پہنچا، دروازہ بند تھا، حضرت عبدالمطلب ساتھ تھے۔ کہا بچہ مجھے دکھاؤ۔ حضرت عبدالمطلب نے دروازے پہ دستک دی اور کہا بیٹی آمنہ، بچے کو باہر بھیجو، آپ اس کو حضور کو کپڑے میں لپیٹ کرنا، حضور کو باہر بھیج دیا۔ جب جہاں حضور کو اٹھا کر لایا گیا ہاتھوں پہ، تو اس جلدی سے اس یہودی عالم نے حضور کو پکڑا اور حضور کی جو پشت تھی نا، دونوں کندھے تھے، وہاں سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو چیخ ماری اور رش کھا کے زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے پانی چھڑکا، اس کو ہوش آئی، کہا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے تورات میں پڑھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا جو اس امت کا سردار نبی ہوگا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان گوئے نبوت ہوگی۔ قریشیوں کو میں مبارک ہو، آج امت کا سردار نبی تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اب قریشیوں پوری دنیا میں سن لو تمہاری نسبت و شان کے ڈنکے بچیں گے۔ اور اس نے کہا ہائے آج سے نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل کے اندر منتقل ہو چکی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حضور میرے ساتھ ہی، اور میں اچانک دیکھتی ہوں کہ حضور ایک سبز لباس کا ایک قمیض زیر تن فرما رکھی ہے اور دو سامنے حضور بیٹھے ہیں۔ ابھی چند لمحات گزرتے ہیں، حضور میرے پاس ہیں، لیٹے ہوئے تھے، بچے تبھی جان رہے، حضور دو سامنے جیسے تشہد میں بیٹھے ہیں، حضور بیٹھے ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر مجھ میں بھی کب کبھی تاری ہو گئی۔ سیدنا عبدالمطلب کہتے ہیں میں دوڑ کر پھر سے حرم میں گیا، جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ 360 بت بڑے بڑے بت جس میں لات و منات اور عزا کے بت تھے، بڑے بڑے ہیوی بت تھے، وہ سارے حضرت آمنہ کے حجرے کی طرف سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ جو تھا یہ سیدہ آمنہ کے حجرے کی طرف سجدے میں جھک رہا تھا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ یہ میرے حضور کی اس بات میں ولادت کے بعد سعادت تھی اس رات، اور آپ خوش نصیب ہیں، یقین جانیں یہ اعمال میں سے سب سے بڑا عمل ہے حضور کی ولادت کی خوشی منانا، سب سے بڑا عمل ہے۔ اور میں تمہیں ایک بات سنا دیتا ہوں، یہ موضوع آگے چلتا رہے گا، وقت ہو چکا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے جاگتے ہوئے 72 یا 73 مرتبہ حضور کی زیارت کی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں قبرستان میں گیا ہوں،
میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اہل قبرستان کے واپس کا سوال پیش کیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے اپنی نگاہ بالائل سے دیکھا، اللہ کا ولی دیکھتا ہے۔ ایک مسیح کے تیسری بات ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے بچا کرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے ولی دیکھتے ہیں۔ آپ نے سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اہل قبرستان کے بعد کو سوال پیش کیا نا، پھر آپ فرماتے ہیں میں نے نگاہ بالائل سے دیکھا، سارے اہل جو قبرستان میں جو دفن تھے ان لوگوں کو کہ سب کی قبروں میں نور تھا۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کی برکت سے سب کی قبروں میں نور ہے۔ کہتے میں نے ایک قبر کو دیکھا، اس میں اتنا نور تھا کہ میری آنکھیں چونکہ آ گئی۔ فرماتے میں نے کوشش کی اس اہل جو قبر والا تھا صاحب قبر اس کو دیکھنے کی، لیکن میں دیکھ نہ سکا۔ اتنا نور تھا اس کی قبر میں کہ اس کی قبر سے نور نکل کر اللہ کے عرش تک جا رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی ولی ہوگا، بزرگ ہوگا، اتنا نور اس کی قبر میں، دیکھنا بھی چاہتا ہوں تو نہیں دکھائی دیتا، اللہ کے عرش تک اس کا نور جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے 2 نفل پڑھے، میں نے کہا یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح نا، اس کی قبر سے اتنا نور نکل کے تیرے عرش تک جا رہا ہے، یہ ہے کون خوش نصیب ہے؟ اب فرماتے ہیں وہ نور میرے سامنے سے تھوڑا سا چھٹ گیا تو میں نے دیکھا اس صاحب قبر عام دنیا دار انسان تھا، دنیا دار انسان۔ پھر میں نے اسے گفتگو کی، اللہ کے ولی تھی، میں نے پوچھا بھائی لوگوں کی قبروں میں اتنا نور ہے لیکن تیری قبر میں اتنا زیادہ نور اللہ کے عرش تک جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری قبر میں جب حضور تشریف لائے تھے نا تو حضور مسکرائے تھے، حضور کی مسکرانے کی برکت سے اس دن سے لے کر آج تک میری قبر بکائی نور بنی ہوئی ہے، اور میری قبر سے نور نکل کر اللہ کے عرش تک جا رہا ہے، اور اللہ کے عرش کے بارے تجلیات میری قبر پہ پڑ رہی ہیں، اور میری قبر جنت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ حضور مسکرائے کیوں تھے؟ تیری قبر میں آ کے حضور مسکرائے کیوں تھے؟ تو اس نے کہا کہ میرے دنیا میں ایک معمول تھا، نمازیں رہ بھی جاتی تھی، بس مصروفیات تھی، لیکن اس نے کہا میں ایک تاجر تھا، میری بازار میں دکان تھی، اور میری زندگی کا معمول تھا میں جتنا روزانہ دکان پہ کماتا نا شام کو تھوڑا سا بچا کر حضور کے میلاد کے لیے رکھ لیتا تھا، 1 پیسہ رکھتا 2 رکھتا، روزانہ کا جتنا دکان پہ کماتا حضور کے میلاد کے لیے میں ایک طرف رکھ لیتا تھا، چاہے اللہ تھا جو بھی تھا اس پہ ڈال دیتا، پورا سال میں پیسے اکٹھے کرتا رہتا۔ 12 ربیع الاول کی جب سحری آتی تو گھر کا دل کھول کر حضور کے میلاد کا جشن مناتا تھا، اور جب میں قبر میں آیا نا تو حضور قبر میں تشریف لائے اور فرشتوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھا ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، دنیا میں زندگی گزار کے آنے والے کون اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ جب مجھ سے پوچھا نا تو حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا اس سے نہ پوچھو میں بتاتا ہوں یہ کون، یہ تو میرا غلام تھا جو میرے میلاد کے لیے سارا سال پیسے اکٹھے کرتا ہے، 12 ربیع الاول کو جشن مناتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا فرشتوں سے اس سے نہ پوچھو میں بتاتا ہوں کون ہے۔ حضور مسکرائے، بس حضور کی مسکرانے کی برکت تھی، اس دن سے لے کر آج تک میری قبر جنت ہے۔ خوش نصیب ہے جنہوں نے گھر میں، بازاروں میں، آج مسجد میں جشن سجائے، دکان پہ مسجد، یقین کریں آپ کی دکان ہے، کاروبار ہے، آپ کے ٹھیے ہیں، دفتر ہے، حضور کی نعت پڑھے، یہ نہیں ہوتا بڑے جشن منائیں۔ اور یاد رکھیں جب حضور کا میلاد بنانے کے بعد ایک دعا کیا کرے، اللہ حضور کی سچی غلامی عطا کرے، 5 وقت کا نمازی بنا دے اور کا مسلمان بنا دے۔ میرے مرشد تھے حضور یا علماء، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور ایک شخص میلاد کی جھنڈیاں بھی لگاتا ہے، میلاد بھی بناتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس کے
کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے دعوے محبت رسول میں جھوٹا تھا، ہو حضور کا غلام، حضور سے محبت کرنے والا ہو، اس کی نماز رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور کا غلام ہے، اس کی نماز رہتا ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ جہاں بیٹھے ہیں خوش نصیب ہے، تو وہاں پہ یقین راجہ سعید صاحب ہے نا، جہاں پہ ہم نے محفل کی اور انہوں نے برکت کے لیے وہاں پر اپنی اس زمانے سعید پر ایک محفل سجا تھا، اپنے محلے کی مسجد ہے، وہاں کے علماء کو بلا کر وہاں محفل سجا تھا، اخبار ربیع الاول ہے، شہری کو پھر وہاں پہ محفل سجا، آپ کے گھر ہے، آپ کا دفتر ہے، آپ کی دکان ہے، نہ بلائے بڑے بڑے علماء کو، آگے اس جمعے میں پڑھیں گے کہ صرف ایک نعت خان بلا دیں، آپ ساتھ دو تین دکاندار بلا دیں، وہاں پہ بیٹھ کر رسول کی تلاوت نعت کل کوثر پڑھ لے، نعت کے دو شعر پڑھ لے، سلام پڑھ لے، قسم اللہ کی سارا سال آپ کی دکان پہ برکتیں بھی برکتیں ہوگی، نہ کوئی قرض ہوگا نہ کوئی مہنگائی ہوگی۔ اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا